اور حضرت عمر کے سوا کوئی صحابی رسول اللہ کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھتا تھا. کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نگاہ بھر کے دیکھیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صحابہ رسول اللہ کو مسکرا کے دیکھتے اور سرکار ان کو مسکرا کے دیکھتے. جو بات ہمیں کہنی ہوتی انہی دونوں سے عرض کرتے تھے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہماری عرضی لگاتے. اتنا روب تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور یہ ادب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کی جائے. آخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے. یہ رسول اللہ کا حق بھی ہے اور حضور کی بارگاہ کا ادب بھی ہے. اور اس ادب اور اس حق کی بجا آوری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے. یہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ ان باتوں کا اہتمام کرے کہ کوئی بھی غلطی سے بھی صحاباً بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی نہ کرے. ایسا قانون نافذ کرنا چاہیے حکومتوں کو. عام بندی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ ہتھیار ہاتھ میں لے, قانون ہاتھ میں لے. لیکن جب حکومتیں اندھی اور نابینا ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے کام لیتا ہے. وہ جس کے رتبے بلند کرنا چاہتا ہے اسے اپنے محبوب کے گستاخوں پر مسلط فرما دیتا ہے. تو یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ ان گستاخوں کو پکڑیں اور ان کو قرار واقع سزا دیں. ابن الخطل نامی ایک شخص تھا جو فتح مکہ کے موقع پر غلاف کعبہ کے اندر اونچائی میں جا کے لٹک گیا. صحابہ کرام نے آ کے خبر دی یا رسول اللہ ابن الخطل تو غلاف کعبہ میں اندر کی طرف چلا گیا. حضور نے فرمایا اس کو وہاں سے گھسیٹ کے نکالو, لا کے اس کو قتل کرو, وہ میرا گستاخ ہے. یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا مدینہ میں, قبیلہ بنو ندیر. اس کا سردار تھا قعب بن اشرف یہودی. یہ بدبخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا تھا اور نبی پاک علیہ السلام کے خلاف گستاخانہ اشعار پڑھتا تھا. سرکار مسجد نبی شریف میں ممبر پر جلوہ گر ہوئے. سرکار نے فرمایا ہے کوئی جو اس بدبخت کو گستاخ کو قتل کرے. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو نائلہ یہ دونوں کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے, ہم اس سے کچھ بات کر سکیں. حضور نے اجازت فرما دی. حضرت محمد بن مسلمہ گئے اور اپنے ساتھ چند صحابہ کرام کو بھی لے گئے اور جا کے اس سے کہا قعب بن اشرف سے کہ رسول اللہ نے ہم سے زکوٰۃ طلب کی تو تم ہماری مدد کرو, تم ہمارے ہم وطن ہو, ہم شہر ہو. اس نے کہا ابھی تو تم دیکھتے جاؤ تم سے محمد مصطفیٰ کیا کچھ طلب کرتا ہے. اس نے کہا بھائی میں تمہاری مدد کر دوں گا لیکن تمہیں کچھ نہ کچھ گروی رکھنا پڑے گا. تو کہا بھائی کیا گروی رکھیں. اس نے کہا یوں کرو کہ اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھو. حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, تو بڑا خوبصورت آدمی, ہماری عورتیں فتنے میں پڑ جائیں گی. پھر کہا یوں کرو کہ اپنے بیٹوں کو میرے پاس گروی رکھو. حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا نہیں ہم اپنے بیٹوں کو گروی نہیں کریں گے, اس لیے کہ ساری زندگی سارے عرب ان کو یہ طعنہ دیں گے کہ تمہارے باپ نے چند کوڑیوں کی خاطر تمہیں گروی رکھ دیا تھا. پھر بات یہ طے پائی کہ اپنے ہتھیار رکھے جائیں اور کچھ مال و اسباب لے لیا جائے. چنانچہ طے ہوا کہ ہم فلاں شب کو آئیں گے اور اپنے ہتھیار ساتھ لائیں گے, وہ تیرے پاس گروی رکھیں گے اور تو ہمیں کچھ مال دے دینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اجازت مل چکی تھی. صحابہ گئے, اسے رات کی تاریکی میں پکارا. جب وہ باہر آیا تو انہوں نے یکبار کی حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا. اور وہاں سے نکلے اور جب مدینہ کے قریب پہنچے تو اس زور کا نعرہ لگایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے مبارک کو سن لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے جنت کی دعائیں مانگی. خوش ہوئے. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو محمد بن مسلمہ کو دیکھے. چونکہ رسول اللہ حکومت میں تھے, آپ حاکم وقت تھے, لہٰذا آپ کی ذمہ داری تھی, آپ نے عمل کر کے دکھایا. اب باری موجودہ حکومتوں کی ہے کہ یہ رسول اللہ کا ادب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کو قتل کیا جائے. تو انہیں قرار واقع سزا دینا یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو انہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. یہ چند باتیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ کے ادب کے حوالے سے بیان کی ہیں. اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ادب کرنا, رسول اللہ کے آثار یعنی جو کچھ رسول اللہ کی باقیات ہمارے درمیان موجود ہیں, سرکار کا جبہ مبارک ہے, حضور کی مسواک, نالین وغیرہ, انہیں آثار مصطفیٰ کہا جاتا ہے. حضور کے منہ مبارک, ان کا ادب کرنا,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کا ادب کرنا، سرکار کے مدینہ شریف کا ادب کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب میں سے ہیں، اور صحابہ کرام اور دیگر اہل بیت کا ادب کرنا، یہ سب کے سب آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا باادب بنائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اہل سنہ و جماعت پر ہمیں زندگی اور اسی پر ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔